حقوق العباد میں تو یہ سبھی حقوق شامل ہو جاتے ہیں، اس میں والدین کے حقوق بھی ہیں، اس میں اساتذہ کے حقوق بھی ہیں جو روحانی والدین ہیں، جی بے شک یعنی وہ ان کے حوالے سے بھی بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی وضاحت کی ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہے، اور ہماری اپنی بھی ہماری جو تعلیم و تربیت ہے اس میں والدین کا تو یقیناً حصہ ایک اوائل عمری تک ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پریکٹیکل لائف تک آنے تک استاد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا تعارف کروایا وہ مختلف جیتوں اور حیثیتوں سے ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ ماشاءاللہ، اتنا ایک مرتبہ بڑا اور مرتبہ۔ مقام ہے معلم کا۔ اس سے ہی مطلب ہے یہ پتہ چلتا ہے کہ معلم کے اور استاذ کے کس قدر حقوق ہیں۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو 2 کلاسز تھی، 2 حلقے تھے، ایک حلقہ ذکر اور ایک حلقہ علم تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاہما خیر، دونوں خیر پر ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں محو ہیں، یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اور جو یہ درس و تدریس کا معاملہ ہے، تعلیم و تربیت کا، حضور نے فرمایا یہ بھی خیر ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا چونکہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا تو آقا حضور اس کلاس میں بیٹھ کے جو علم کی باتیں جہاں پہ ہو رہی تھی، تو یہ والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ کے حقوق ہیں یہ بہت ضروری ہیں سمجھنے بھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو صالح بنانے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، اچھا شہری کسی فرد کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوم کے جو اساتذہ ہیں وہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، ان کی وہ تربیت کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پریکٹیکلی لائف میں مطلب ان کے لیے ایک رہنما ثابت ہوتے ہیں۔ جیسا جتنا اچھا استاذ ہوگا اتنے ہی اچھے اس کے شاگرد بھی بنیں گے۔ تو اگر وہ اساتذہ کرام جو ہیں ان کے حقوق کو جو مد نظر رکھتے ہیں طلبہ، اور ان کو کاپی کرتے ہیں، پھر ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو ابھی تک بھی کچھ ہوتے ہیں، لیکن پہلے تو بہت زیادہ ہوتا تھا جو درسیات میں یا درسگاہوں کے اندر ماحول ہوتا کہ اپنے استاذ کے نام کے ساتھ اپنا تخلص بھی رکھا کرتے تھے، یعنی ایک استاذ کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے لیے اس قدر ایک قریبی رشتہ ہوتا تھا۔ تو یہ پھر یہ اپنی شناخت جو ہے وہ اپنے استاد کے حوالے سے کرواتے تھے، اپنی شناخت جو ہے وہ اپنے استاذ کے ساتھ جو ہے منسوب رکھتے تھے۔ تو یہ اساتذہ کرام کے جو حقوق ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے، اور وہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ فیض یاب نہیں ہو سکتا جب تک استاد کا احترام نہیں بجا لاتا، اس لیے کہ حق استاذ جو ہے وہ آقا حضور علیہ السلام نے جہاں ارشاد فرمایا تو اس میں فرمایا تمہارے 3 آبا ہیں، 3 باپ بنتے ہیں، جس میں ایک تو وہ باپ ہے جس کے ذریعے آپ دنیا میں آئے اور یہ حقیقی باپ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہو گیا نسبی اور حقیقی باپ۔ دوسرا یہ ہے کہ جس نے آپ کو تعلیم و تربیت دی، آپ کو آداب زندگی سکھائے ہیں، آپ کو معلم اور استاذ ہے، وہ بھی آپ کا روحانی باپ ہی ہے۔ اور اسی طرح جس نے آپ کو مطلب اپنی بیٹی عقد نکاح میں دی ہے، وہ بھی ایک سسر جو ہوتا ہے وہ بھی اس لحاظ سے باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ 3 باپ یہ 3 باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اس سے پھر آدمی کو چاہیے کہ پھر جس طرح اپنے والد گرامی کے خدمت کرنی ہے، جو حقوق باپ کے ہیں تو وہی حقوق پھر ان لوگوں پر بھی ثابت ہو گئے۔ تو اگر انسان کی زندگی میں دیکھا جائے نا، جو اس کی آگے تعلیم و تربیت، اس کی شخصیت سازی، کردار سازی جو حقیقت ہے، اس کے اندر پھر اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ استاذ کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، کہ اس کی تربیت کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت پہ، اس کے کردار پہ پڑتا ہے، وہ اچھا شہری اور اچھا انسان بنتا ہے، اس کے بری عادتیں جو ہے وہ ترک ہونے کا سبب استاد بنتا ہے، اچھی عادتیں اپنانے کا سبب بھی استاد بنتا ہے۔ تو استاذ کے حقوق جو ہیں وہ والد سے بھی زیادہ بنتے ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ ایک اچھا انسان بنانے میں کردار ادا کرتا ہے۔